لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. آیہ نمبر 214 سے 216 تک میں نے تلاوت کی. آیہ نمبر 213 میں بتایا گیا تھا کہ شروع سے ایک ہی امت اور ایک ہی جماعت تھی. تمام انسان ایک عقیدے ایک نظریے کے مطابق تھے. جو مختلف روایات کے مطابق اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دور کون سا تھا، ازل کا یا آدم علیہ السلام کی اولاد کا دور. اور دونوں میں سے کوئی دور بھی ہو، اس میں نظریاتی لحاظ سے تمام انسان ایک نظریے کے حامل تھے. ایک ہی امت تھی، ایک ہی قسم کے لوگ تھے. آگے چل کر ادریس علیہ السلام کے بعد پھر اس متحدہ جماعت میں اختلافات پیدا ہو گئے، خواہشات بڑھتی گئی. تو خواہشات کی بنیاد پہ لوگوں میں اختلافات ہوئے، نظریے میں، عقیدے میں، عمل میں. تو حق تعالی شانہ نے ان کو پھر ایک ہی عقیدے اور نظریے پر متحد کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ساتھ میں کتابیں بھی بھیجی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو انبیاء کرام کی اصلاحی کوششوں کو مان لیا اور پھر وہ صحیح نظریے پہ قائم ہو گئے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے رہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور جو ان کا اپنا طریقہ کار تھا وہ اس کے اوپر ہی ڈٹے رہے. ظاہر بات ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو ہر مخالف اپنے مخالف کو زخم پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو جب ایک جماعت انبیاء کرام کی مخالف بھی رہی تو وہ انبیاء کرام کے لیے باعث تکلیف بنی رہی، مشکلات ان کے لیے پیدا کرنے والی جماعت ہوئی. لیکن انبیاء کرام نے اور ان کے پیروکاروں نے بڑی اولو العزمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یعنی ان کا مقابلہ کیا. نہ صرف یہ کہ وہ حق پر قائم رہے بلکہ حق کی دعوت بھی دیتے رہے. اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. انبیاء کرام اور کتابوں کا بھیجنا یہ وسیلہ ہدایت ہے اور اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو ہدایت دے دیتے ہیں. آج جو آیہ کریمہ 214 تلاوت کی گئی ہے اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جس طرح تمہارے پیش رو ائمہ، تمہارے پیش رو انبیاء کرام اور تمہارے مقتدا اپنے مخالفین کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے رہے ہیں،
بھی ان کی سنت کے مطابق مخالفین سے تکلیفیں پہنچیں گی. اور یہ مت سمجھو کہ تم کلمہ پڑھ کر بغیر کسی ایذا اور تکلیف کے جنت میں پہنچ جاؤ گے، بلکہ کلمہ پڑھنے اور صراط مستقیم پہ چلنے میں بڑی دشواریاں ہیں. مخالفین کی سخت مخالفتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر استقامت سے اپنے راستے پہ نہ صرف چلنا ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی مسلسل دعوت دیتے رہنا ہوگا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت خباب بھی ہیں، اور یہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے، غلام تھے. ان کی مالکہ ایک عورت تھی مشرکہ. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مالکہ سخت مخالف ہوئی، اور صرف زبانی مخالفت نہیں بلکہ جسمانی ایذا پہنچانے پر بھی تل گئی. وہ ٹھیک اس بھٹی پہ آ جایا کرتی تھی جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہا گرم کیا کرتے تھے، تو گرم لوہا اٹھا کر ان کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتی تھی، اس کی پاداش میں کہ تم اسلام کیوں لائے ہو، اور جب تک اس دین کو چھوڑو گے نہیں میں تمہیں یعنی اس ایذا سے معاف نہیں کروں گی. کہتے ہیں کہ وہ لوہا ان کی پیٹھ پر ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ سے خون اور پیپ نکل نکل کر ہی وہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا، ورنہ اس کو ہٹاتا نہیں تھا. تو ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے داغ تھے، کیونکہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بارہا کیا گیا تھا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، اور ان پہ جو مالکہ کی طرف سے ستم ہوتا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے. یہ بات عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ دیوار سے آگے ہٹ کر سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ خباب بس اتنی سی بات ہے، ابھی گھبرا گئے ہو؟ میاں تم سے پہلے لوگوں کو تو دین پر چلنے اور دین کو قائم رکھنے کی پاداش میں ان کے جسم آروں سے چیر کے 2 لخت کیے گئے، مگر وہ دین پہ پھر بھی ڈٹے رہے، اور ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، ان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی گئی، مگر وہ دین پہ قائم رہے. اور آپ بس ابھی سے کہتے ہیں کہ بس دعا کرو کہ ان کی سے نجات ملے. اسی پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کی تائید میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے. وہی ان کے جسموں کو آرے سے چیرا گیا اور ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے ادھیڑا گیا. وہ وقت بھی نہیں آیا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ان لوگوں کو یعنی پہلے مسلمانوں کو، پہلی امت کے مسلمانوں کو رائے حق میں تکلیفیں پہنچی، وَالضَّرَّاء، اور بیماریاں پہنچی، یعنی مالی مشکلات سے بھی اور جانی مشکلات سے بھی وہ دوچار ہوئے. وَزُلْزِلُوا، اور انہیں خوب جنبش دی گئی، ہر طرح کے امتحان میں ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، خوب ہلایا گیا، اور اتنا کڑا امتحان لیا گیا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے پیغمبر نے اور ان پہ ایمان والے لوگوں نے سخت ترین امتحان کی صورت میں
پکارا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب شامل حال ہوگی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، باخبر رہو اللہ کی مدد بالکل نزدیک ہے، آنے ہی والی، یعنی یہ آخری حد۔ تو انبیاء کرام اپنی امت کو اللہ کی مدد کی یقین دہانی کراتے ہیں، اور یہ یقین دہانی بالکل صحیح یقین دہانی ہوتی ہے، کیونکہ تجربے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وحی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت پیغمبر کو بھی اور مومنوں کو بھی اللہ کی مدد کا یقین تھا، تو پھر کیوں وہ پکارے؟ تو یہ پکارنا کوئی شک کی بنیاد پہ نہیں، یعنی جب انتہائی مشکلات آتی ہیں تو یہ پکار الہام اور زاری کی بنیاد پہ ہے، یعنی یقین ہوتے ہوئے کہ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کی مدد آئے گی اور یقیناً آئے گی، بس کب آئے گی تو یہ شک تو نہیں ہے، کب آئے گی؟ یعنی حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کہ اب آنی ہی چاہیے، پتہ نہیں کہ اب کیا دیر رہ گئی ہے، آئے گی تو یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی چونکہ عاجزی اور زاری بہت محبوب ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسے حالات بندے پہ طاری کرتے ہیں کہ وہ ذرا روئے، اور یہ رونا اللہ کو چونکہ پسند ہے، اس لیے جب وہ روتا ہے اور دل کے خلوص سے پھر اللہ کی طرف عاجزی اور زاری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ آج یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ احادیث میں اور قرآن حکیم کی آیات سے بھی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو بغیر کسی امتحان اور آزمائش کے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، یعنی ان پہ کوئی ابتلا اور کوئی آزمائش نہیں آتی اور بس وہ ٹھیک ٹھیک ہی بخشے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور بعض سخت ترین آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آزمائش ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کی ہم آزمائش کو نہیں سمجھ پاتے۔ کم سے کم امتحان یہ ہے کہ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو شیطان سے اور نفس سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، نفس آزادی چاہتا ہے، شیطان کفر اور شیطنت چاہتا ہے۔ جب آدمی مسلمان بنتا ہے تو سب سے پہلا اس کا مقابلہ اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کشمکش اس کی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ یعنی ایسا درجہ ہے کشمکش کا جو ہر ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی اس کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر درجہ بدرجہ جتنا آدمی کا ایمان ہوتا ہے اسی ایمان کے مطابق پھر اور آزمائشیں بھی انسان پہ آتی ہیں، جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش اور امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا ہی امتحان ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی امتحان بھی کمزور ہوگا، لیکن ہر مومن کا امتحان بہرحال ہوتا ہے۔ مومن کا اس میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اسے چمٹی کاٹ لے، تو یہ بھی اس کے امتحان اور آزمائش کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یعنی امتحان بندوں کا ان کے ایمان کی مضبوطی کے مطابق لیتے ہیں۔ تو سب سے مضبوط ترین امتحان یعنی ایمان پیغمبر کا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ آزمائش بھی پیغمبر کی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ما اوذی نبی مثلی قط، ہر پیغمبر امتحان سے گزرتا ہے لیکن میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا، میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ انبیاء کرام شہید بھی کیے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور کئی ہزاروں پیغمبر شہید بھی ہوئے ہیں، اور بھی طرح طرح کی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری طرح کسی کو نہیں ستایا گیا، اس لیے کہ آپ جماعت انبیاء میں بھی
ایمان کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں تک کسی کی رسائی ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، تو آپ کا جو مقام ہے اسی مقام کے مطابق آپ کا امتحان بھی ہوا، اور سب سے زیادہ کڑا امتحان ہوا۔ پھر امتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے بحیثیت مجموعی جتنا سخت امتحان اس امت کا ہر دور میں ہوا اور ہوتا رہے گا اس طرح کسی امت کا، پھر اس امت کے اندر جو درجات ہیں کہ سب سے پہلے درجے کے صحابہ کرام ہیں، جتنا سخت امتحان صحابہ کا ہوا بعد والوں کا نہیں ہوا، اور پھر تابعین کا درجہ، پھر تبع تابعین کا، تو اس طریقے سے جتنا مضبوط ایمان اتنا سخت امتحان۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہرحال آزمائش سے ہر مومن گزرتا ہے، اور کم سے کم درجہ آزمائش کا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ شیطان اور نفس کے ساتھ۔ تو حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسری آیت کریمہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر لازم ہے اہل ایمان کی مدد کرنا۔ اور یہ مدد کیسی ہے؟ یہ تو ہر آدمی کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بسا اوقات ہم ایک چیز کو ناکامی سمجھتے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اس کامیابی کی منزل تک پہنچانا بھی تو اللہ کی مدد ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک شخص اگر شہید ہو جائے تو ہم بظاہر تو افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو جناب بیچارہ شہید ہو گیا، یہ ہو گیا، حالانکہ اگر اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی اور شہید ہو گیا تو یہ اللہ کی مدد سے شہید ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ تکلیف اٹھاؤں، زخمی ہو جاؤں کچھ، اور وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ناکامی نہیں، یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ اس کے مقاصد حسنہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ حق تعالی شانہ کی بہرحال مدد ہر مومن کے ساتھ ہوتی ہے، اور مدد کے لیے ایمان شرط، اگر کہیں مدد نہیں تو وہاں ایمان کی کمزوری ہوگی۔ یسألونک ماذا ينفقون، ابتلاء و آزمائش جو ایمان کی شرط ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی یہ امتحان ہے۔ اسی سلسلے میں اب کچھ ایسے جزیات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان جزیات پر، یعنی شریعت کے ان جزیات پہ عمل کرنا بھی کیا ہے؟ امتحان کا ایک حصہ ہے۔ تو جان کے بعد انسان کا محبوب ترین اثاثہ مال ہوتا ہے، جان کے بعد، بلکہ بسا اوقات تو مال پہ جان بھی نچھاور کر دیتا ہے، لیکن چلو جان بہرحال جان ہے، تو اس کے بعد دوسرا نمبر پھر مال کا ہے۔ جو شخص مال کی آمد و خرچ میں بھی شرعی ضابطوں کی پابندی کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یعنی مال کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ جہاں سے ملے اور جیسا ملے اور جتنا ملے اس کو حاصل کر لو، لیکن اس سلسلے میں یہ دیکھنا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو آدمی ایسا دیکھے گا تو اس کے پاس محدود ہوگا۔ پھر نفس چاہتا ہے کہ جہاں جی چاہے اس کو پھر خرچ بھی کرو، اور شریعت کہتی ہے کہ نہیں، خرچ کے بھی کچھ مقامات ہیں، ان مقامات کی پابندی کرنا بھی امتحان ہے۔ اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سائل حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، انہوں نے مال کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کتنا خرچ کریں
کون سا مال خرچ کریں اور کن لوگوں پہ خرچ کریں. اور بالکل بعین ہی اسی طرح کی آیت تھوڑی آیتوں کے بعد پھر آنے والی ہے اور پھر بھی ایسا ہی سوال ہے. یسألونک ماذا ينفقون. تو سوال ایک ہی طرح ہیں دو جگہ، لیکن جواب دونوں جگہ مختلف ہے. پہلے سوال کا حاصل کیا ہے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اور دوسرے سوال کا حاصل صرف یہ ہے کہ کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. یعنی اس سوال میں دونوں چیزیں ہیں. تو دوسری چیز جو ہے سوال میں، جواب میں تفصیل اس کی بتائی گئی ہے، اور جو پہلی شق ہے اس کا صرف اجمالی طور پہ جواب دیا ہے. لیکن جب دوسرا سوال آئے گا تو اس میں چونکہ ایک ہی شق ہے لہذا اس کا تفصیلی جواب وہاں آ جائے گا. تو پہلا سوال دو حصوں پر مشتمل ہے، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو یہاں کہاں کا جواب ہو سکتا ہے کہ سائل کی غرض زیادہ یہی ہو کہ مصارف کیا ہیں، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور کیا اور کتنا خرچ کریں اس کو مختصر انداز سے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. تو سوال کی دوسری شق کا جواب دیا گیا، کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو، من خیرن مال، کیونکہ خیر کا لفظ جس کا اپنا معنی ہے بھلائی، لیکن خیر مال کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جیسے پہلے گزر چکا نا، ان طرح کا خیرہ، مرنے والے پہ وصیت ضروری ہے. ان طرح کا خیرہ، اگر وہ مال چھوڑ کے مر رہا ہے تو وصیت کرے. تو یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے. اور کہیں قرآن حکیم میں مال کو فضل بھی کہا ہے. تو حلال مال خیر بھی ہے فضل بھی ہے. کس کو دیں؟ فللوالدین. تو اس کا پہلا مصرف آدمی کے ماں باپ ہیں. اس جواب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سوال زکوٰۃ کی بابت نہیں، نفلی صدقات کے متعلق ہے. زکوٰۃ کے بارے میں سائل نے نہیں پوچھا، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو انفاق ہے اس کے بارے میں پوچھا. اس لیے تو جواب میں فللوالدین آیا، کیونکہ زکوٰۃ ماں باپ کو تو نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح بعض اقارب کو بھی نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ اولاد کی اولاد یا ہدایہ اور تحائف مراد، کہ ہم یعنی ثواب کی غرض سے کچھ مال دینا چاہیں تو کس کو دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فللوالدین، تو ماں باپ کو دیں. کیونکہ انفاق کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں قانون یہ ہے کہ جو قریب ترین ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں. میراث اسی قانون سے تقسیم ہوتی ہے. اور نفلی صدقات میں بھی اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ قریب ترین لوگوں کی ضروریات پوری کی جائیں، اور قریب ترین میں ماں باپ سب سے پہلے. یعنی ان کو جو کچھ بھی آپ دیں گے، ان کی جو بھی آپ ضروریات پوری کریں گے اور اس میں ثواب کی نیت رکھیں گے، تو یہ سب سے اولین تمہارے یعنی مستحق ہیں. والاقربی، اور دوسرے لوگ قرابت دار. قرابت دار کا معنی ہے قریبی رشتہ دار. وہ پھر درجہ بدرجہ ہے، جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ مستحق ہے، اور جو اس کے بعد دوسرے درجے پہ ہے وہ دوسرے درجے میں مستحق ہے. تو جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ مستحق ہے. اگر اس کی ضروریات ہیں تو سب سے پہلے اس کی ضروریات پوری کی جائیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دور کے مستحقین پر تو صرف صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے. صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. صلہ رحمی کا معنی یعنی تعلقات کو جوڑنا، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو مضبوط کرنا.
اور ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے رشتہ داروں کے اندر مہر اور محبت پیدا ہو. تو صدقہ دور کے مستحق کو دیں تو صرف صدقے کا ثواب ہے، اور رشتہ دار مستحق کو دیں تو صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، ڈبل ثواب. تو والاقربین والیتاما، تیسرے مستحقین امداد کے یتامہ ہیں، نابالغی میں جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وہ عموماً مستحق ہوتے ہیں. آپ کو ایسا مالدار یتیم بھی ہوگا جو مستحق نہ ہوگا، لیکن عام طور پہ یتامہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا، ان پہ مال خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے. والمساکین، اور جو تھے مستحقین مساکین ہیں، مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کہتے ہیں محتاج. تو جو بھی محتاج ہے وہ اس کا مستحق ہے. پھر یہ کہ اگر وہ مسلمان ہے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور غیر مسلم محتاج ہے تو وہ بھی اعانت کا مستحق ہے. یعنی مساکین عام بات ہے، اس طرح یتامہ بھی عام ہے، ایسے ہی اقربین بھی عام ہے. اگر غیر مسلم آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ مستحق اعانت ہے، تو ان کا بھی استحقاق ہے. یعنی غیر مسلم ہونا ان کو استحقاق سے نہیں نکالتا. تو ان تمام مستحقین میں اسلام اور ایمان کی کوئی شرط نہیں. کسی کے ماں باپ ہی اگر غیر مسلم ہیں تو بھی ماں باپ کا ایک حق ہے ان کی خدمت کا. وابن السبیل، اور پانچویں مستحقین کون ہیں؟ ابن السبیل، مسافر، جو لوگ سفر پہ ہیں اور ان کو اعانت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ اپنے ملک اور اپنے شہر میں مالدار ہیں لیکن اب وہ مستحق تعاون ہیں، تو وہ بھی مستحقین کی فہرست میں ایک درجہ رکھتے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو یہ اصناف ہیں جن پہ یعنی مال خرچ کیا جائے. یہ تو سوال کی دوسری شق کے مصارف بیان کیے، اور پہلی شق کہ کیا خرچ کریں اور کتنا، اس کا جواب مختصر یہ کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جو بھی نیکی کرو گے یعنی جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں. تو اس کی کوئی تحدید نہیں کہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، وہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا، لیکن جن کو دینا ہے وہ ہم نے یعنی آپ کو بتا دی جن کو دینا ہے. اس کے بعد امتحان اور آزمائش کی ایک اور چیز آ رہی ہے، اور وہ قتال فی سبیل اللہ. یعنی ابھی مالی امتحان اور ابھی جانی امتحان. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اس آیت سے قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے. کتبہ کا معنی لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کی فرضیت لکھ دی گئی ہے. جس حکم کے لیے کتبہ کا لفظ آئے اس کا معنی ہے کہ وہ فرض لکھ دیا گیا ہے تم پر. القتال، لڑنا، لیکن لڑنا سے مراد مطلقاً لڑنا نہیں، ہر کسی سے لڑنا نہیں. قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ فریضہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ قتال اور لڑنا یہ تمہیں پسند نہیں لگتا، کیونکہ اس میں جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، جان خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم یہ دیکھو کہ اللہ نے جو چیز لکھی ہے اور فرض کی ہے وہ سراپا خیر ہی ہے، چاہے تمہیں اس کے اندر بظاہر خیر نظر نہ آتی ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ انجام کار تمہارے لیے بہتر ہو. انہی چیزوں میں ایک اللہ کے راستے میں لڑنا بھی ہے. بظاہر یہ آدمی کو پسند نہیں لگتا کہ خود کو مروائے یا دوسرے کو مارے، لیکن اس کا انجام بخیر ہے. اس کا انجام اس لیے کہ اگر قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ نہ ہو تو دنیا فساد سے بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں پہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو جائے.
جہاد فساد نہیں، جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے. لیکن کیونکہ مسلمانوں نے ایک عرصہ دراز ہو گیا جہاد کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے یہ ایک عجیب و غریب چیز لگ رہی ہے اور اس پہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. اگر جہاد مستقل جاری و ساری رہتا ہر دور میں تو آج دنیا اس سطح پہ یوں نہ پہنچتی. قیادت مسلمانوں کے پاس ہوتی دنیا میں، اور دنیا میں امن و امان قائم رہتا. یہ دوسروں کو چھوٹ دینے کی وجہ سے حالات ایسا پیدا ہو گئے. اب اگر جہاد کی بات کی جائے تو پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا سمجھا جا رہا ہے. تو آپ کچھ کریں تو وہ اصلاح ہے، اور مسلمان کوئی قدم اٹھائے تو کیا کریں؟ بس وہ جانی پہچانی بات ہے. کہنے کی کیا بات ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. دیوانگی کا نام عقل رکھ دیا، اور عقل کا دیوانگی. آپ جو چاہیں 100% ٹھیک ہے، اور دوسرا کچھ چاہے تو بڑا سخت مجرم ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے خود فریضہ چھوڑا، ایک فریضہ چھوڑا ہے اور اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اگر ہر اسلامی حکومت اس فریضے کو دیگر فرائض کی طرح ایک باقاعدہ فریضے کی طرح زندہ رکھتی تو یہ تنظیمیں نہ آتی. تنظیمیں تو ایک رد عمل ہے. آپ نے چھوڑا، انہوں نے ہاتھ پہ لے لیا. ظاہر بات ہے وہ غلط اقدام بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز تمہیں بظاہر تو ناپسند لگتی ہے، لیکن در حقیقت نسخہ شفا یہی ہے. دوا مریض کو کڑوی ضرور لگتی ہے، لیکن شفا دوا ہی میں ہے. تو جہاد یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، فساد نہیں. چونکہ مزاج ہمارے بگڑ گئے ہیں اس لیے ہمیں فساد نظر آ رہا ہے. وَآسَانْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند لگے، محبوب لگے، لیکن وہ انجام کار تمہارے لیے بری ہو. تو اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں کہ خیر کس میں ہے، تم نہیں جانتے. اس لیے آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کی پیروی کرو. اپنی پسند اور ناپسند کی بات نہ کرو، ٹھوکر کھا جاؤ گے. مریض کو مرض بڑھانے والی چیزیں پسند ہوتی ہیں، مگر ڈاکٹر اس کی نہیں سنتا. اس کی ناپسند کی چیز کہتا ہے کہ یہ لو، کیونکہ شفا وہ جانتا نا اس میں ہے، اور اس کی پسند کی چیز میں بیماری. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، انسانوں کے خالق جو کچھ جانتے ہیں انسان کیا جانے. یہ تو جہاد کے سلسلے میں. اور یاد رکھیے کہ جہاد یوں تو ایک عام مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہاں جہاد سے مراد قتال فی سبیل اللہ، کیونکہ کتب علیکم القتال کا ذکر، قتال فی سبیل اللہ جو جہاد کی ایک قسم ہے. یہ فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے، اور اسلام میں اس کا درجہ ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کی چوٹی کی چیز، بلند ترین چیز. سنام جو ہے نا، سنام یہ کہتے ہیں اونٹ کی کمر پہ جو ابھرا ہوا حصہ نہیں ہوتا سب سے اونچا، کوہان، اس کو کہتے ہیں عربی میں سنام. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی کوہان جہاد ہے، بلند و بالا حصہ جہاد ہے. لیکن یہ فرض نماز کی طرح یا روزے کی طرح کا فرض نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ فرض تو یقیناً ہے، لیکن اس کی فرضیت نماز جنازہ کی طرح ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے، یا تبلیغ اسلام فرض ہے، مگر یہ فرض کفایہ کہلاتے ہیں. تعلیم اسلام فرض کفایہ کہ اگر امت میں کچھ لوگ
علم حاصل کر لیں قرآن اور حدیث کا اور دوسروں کو سمجھانے لگے تو ہر آدمی کو پورا عالم بننے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی علاقے میں کوئی بھی قرآن اور سنت جاننے والا نہ ہو تو پورا علاقہ ترک فرض کا گناہگار ہوگا۔ ایسے کچھ لوگ اگر دین کے سمجھانے کا کام کر رہے ہیں تو باقیوں سے بھی فرض اتر رہا ہے، لیکن کسی جگہ اگر کوئی بھی یہ فرض نہیں ادا کر رہا تو سب لوگ ترک فرض کے مجرم ہیں۔ ایسے ہی چند آدمی جنازے کی نماز پڑھ لیں اور مردے کو دفن کر لیں تو پوری آبادی کا فرض اتر گیا، لیکن مردہ پڑا اور کوئی بھی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے، دفن کرنے والا، تو سب کے سب ترک فرض۔ ایسا ہی قتال فی سبیل اللہ ہے کہ کچھ مجاہدین برسرے پیکار ہیں، برسرے میدان ہیں اور وہ جہاد کے لیے کافی ہیں تو ساری امت کا فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ ناکافی ہو جائیں تو پھر جو ان کے قریب مسلمان ہیں یہ فرض ان پہ بھی عائد ہو جاتا ہے، ان کی مدد کریں۔ اگر وہ بھی ناکافی ہو جائیں تو پھر ان کے قریب، پھر یوں کرتے 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 ساری دنیا کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جائے گا اگر جو کر رہے ہیں وہ ناکافی ہو جائے، لیکن وہ اگر میدان میں کافی ہیں تو باقی سے ڈیوٹی باقی ہے کہ اور طریقوں سے ان کی مدد کریں۔ اور یہ فریضہ وقتی نہیں، جیسے نماز روزہ وقتی نہیں، ساری زندگی کا، تو جہاد بھی ساری زندگی کا فریضہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اگلی آیہ کریمہ میں جہاد ہی کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب ہے، اور سبب نزول اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر پہ تھے، دشمن سے بھیڑ ہوگی، ایسی مقابلہ ہو گیا، کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے لیکن مقابلہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کافر مر گیا۔ یہ مہینہ تھا رجب کا، رجب کی بالکل آخری تاریخ تھی۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ آج یکم شعبان ہے، در حقیقت وہ 30 رجب تھی۔ در حقیقت وہ جس دن یہ معاملہ ہوا وہ سمجھتے تھے کہ آج یکم شعبان ہے، رجب گزر گیا، لیکن در حقیقت چاند نہیں نکلا تھا اور وہ 30 رجب تھی۔ اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس میں لڑنا منع ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو افسوس ہوا کہ ہم نے تو ایک محترم مہینے میں ایک آدمی کے ساتھ جنگ کی، اور یہ کہ کافروں نے بھی اس بات پہ بڑا واویلا مچایا کیونکہ وہ بھی ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے واجب الاحترام مہینوں کا احترام نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی شکایت کی ہو، لیکن تاہم مسلمانوں کو اس کا صدمہ ہوا اور وہ بھی غلط فہمی سے۔ اس پہ حق تعالی شانہ نے اس سوال کا جواب دیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کی بابت، یعنی ان میں لڑنے کے متعلق کہ جنگ جائز ہے یا نہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، تو آپ جواباً ارشاد فرمائیے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ان کا احترام رکھنا ضروری ہے، واجب الاحترام ہے اور لڑائی اچھی بات نہیں۔ لیکن اتنی سی بات پہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے جو کافر یعنی تمہارے مقابلے میں شور مچاتے ہیں؟ اس سے بڑا بڑا جرم تو وہ خود کرتے ہیں، یہ تو ایک غلط فہمی سے معمولی سا جرم ہو گیا، جبکہ کافر تو اس سے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، اپنا جرم ان کو نظر نہیں آتا، ہمیشہ کافروں کو اپنا جرم نظر نہیں آتا۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے اہل ایمان کو روکنا، مسجد حرام میں داخلے سے مسلمانوں کو روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے باشندوں کو نکلنے پہ مجبور کرنا، اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑے شدید گناہ ہیں۔ تو یہ تو
اشہر حرم کی بات کرتے ہیں اور خود تو اس سے کئی گنا بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. لوگوں کو مسلمان نہ ہونے دینا، خود انکار کرنا، مسجد حرام سے رسول اللہ کو اور صحابہ کو روکنا، اور مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کرنا، ہجرت پہ مجبور کرنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں. اور والفتنۃ اکبر من القتل، یہ ایک آدمی کے قتل ہونے پہ روتے ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور کفر اور شرک کا فتنہ تو آدمی کے قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے. انسان کا قتل ہونا یہ تو معمولی بات ہے، اور فتنہ کفر اور شرک کا باقی رہے اور پھیلتا رہے، یہ انسانی قتل سے بھی بہت بڑا جرم ہے. اور یہ سارے جرائم کے یہ ارتکاب کرتے ہیں. تو مسئلہ بتا دیا کہ ان مہینوں میں جنگ پہ اقدام کرنا، خود لڑنے کے لیے جانا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر دشمن مقابلے پہ آ جائے تو دفاع کیا جا سکتا ہے. جیسے پہلے آیت گزر چکی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. اگر دوسرا فریق ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتا تو آپ بھی نہ کریں، لیکن وہ کرتا ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، آپ کو بھی دفاع کرنا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ یہ کافر تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ یہ تم سے اس وقت تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی ان کا مطمح نظر، ان کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، تمہیں اسلام سے پھیرنا. جب تک تم نہیں پھرتے یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. باقی باتیں سب بہانہ ہے. خوئی بدرا بہانہ بسیار. آدمی کی عادت خراب ہو جائے تو کئی بہانے بن جاتے ہیں. تو ان کی خوئی بد کے کئی بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے، وہ تمہیں اس حال پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ان کا بس چلے تو یہ یہی چاہتے ہیں. لیکن تم بھی سنو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور پھر مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہی مرا، پھر توبہ کر کے اسلام میں نہیں آیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان مرتد لوگوں کے اعمال اکارت گئے، ضائع گئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کوئی ان کا حساب کتاب نہیں. ان کے دنیا کے اعمال بھی ضائع، آخرت کے بھی اعمال ضائع. جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو یہ اتنا سنگین جرم ہے. دنیا میں ان کے اعمال کیا باطل کہ جو مرد مرتد ہو گیا بیوی اس سے الگ ہوگی، نکاح. اور اگر اس مرتد کا کوئی مسلمان مورث مر گیا تو یہ وراثت سے بھی محروم ہے. مرتد نہ خود وارث بنتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے، تو وراثت سے محروم. اور آخرت کے لحاظ سے یہ کہ اس نے جتنی نیکیاں کی تھی سب کی سب ضائع ہو گئی. جو حج کیے تھے، جو نمازیں پڑھی تھی، جو جہاد کیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا، اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو کتنی بڑی بربادی کی بات ہے. لیکن جو ارتداد کے بعد پھر مسلمان ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال تو ضائع ہو ہی گئے، اب نئے سے ایسے اس کا کھاتا کھلے گا، اگلی کوئی چیز نہیں رہی. اب مالدار ہوا تو حج اگر پہلے کیا تو وہ ضائع ہو گیا، فرض حج اب پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. پہلے نماز روزے سب ضائع ہو گئے، اب نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے جو ہوں گے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پچھلی نیکیاں بھی ذکر کی جائیں گی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور مرتد
یہ اصلی کافر سے بھی بدتر کافر ہے مرتد، اصلی کافر سے۔ اصلی کافر پہ تو اسلام پیش کریں، اگر وہ مان جائے تو فبہا، نہ مانے تو وہ اگر اسلامی اقتدار تسلیم کرتا ہے تو بھی اس کو جینے کا حق ہے۔ لیکن مرتد کے لیے قانون یہ ہے کہ من فَاقْتُلُوا مَن بَدَّلَ دِينَهُ، جو دین بدل لے، دین کا باغی ہو جائے، دین کی توہین کرے، تو اس کی سزا پھر یہ کہ یا تو توبہ کر کے پھر آ جائے، نہیں توبہ کرتا تو اس کی سزا قتل ہے، اور اس کو دیگر کافروں کی طرح پھر زندہ رہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اس کا معاملہ دیگر کافروں سے زیادہ سخت ہے، یہ باغی اور یہ توہین کرنے والا ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ یہاں چونکہ مرتد کا حکم بیان کیا گیا ہے تو ساتھ میں جیسا قرآن حکیم کا اسلوب ہے اس کے مطابق ساتھ ہی مخلص مطیع مومنوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور ان کا جو ثواب کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی تمام ایمانیات پر ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اگر ہجرت کی ضرورت پڑی تو وہ دین ایمان بچانے کے لیے انہوں نے وطن چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں لڑے، کیونکہ یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑے جب ضرورت پیش آئی۔ جنہوں نے یہ کام کیے، ایمان، ہجرت، جہاد، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یوں کہتے رہنا کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ آپ اللہ کی رحمت سے، زبان کے تکرار سے کوئی رحمت کا امیدوار نہیں بنتا، تا وقت کہ اپنے عمل سے ثابت نہ کرے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت صرف زبانی باتوں پہ نہیں آتی، عمل اور کردار پہ آتی ہے، جس میں بنیادی چیز پہلے ایمان ہے، اور اعمال میں دو عمل چوٹی کے بتا دیے، ہجرت اور جہاد۔ جس نے ایمان کے بعد ایمانی تقاضا پورا کرتے ہوئے ایمان بچانے کے لیے وطن کی قربانی دی، ایمان بچانے کے لیے جان کی قربانی دی، یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار انسان عمل سے بنتا ہے اور زبانی دعووں سے نہیں بنتا۔ مگر آج ہم کتنے لوگ ہیں جو نہ تو نیت کی پابندی ہے، نہ باقاعدگی سے زکوٰۃ ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، اور نہ حج کا خیال ہے، نہ دوسرے ارکان کا، اور جی بس ہم تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو کیا کوئی کام بھی کیا ہے اللہ کی رحمت کی امیدواری کا کہ ایسے ہی ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آئی کہ انسان عمل سے رحمت کا امیدوار بنتا ہے، اگر زبان سے ایک دفعہ بھی نہ کہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے کام کرے جس سے اللہ کی رحمت انسان پہ آتی ہے۔ تو یہاں دو چوٹی کے عمل ہوئے، ہجرت اور جہاد۔ یہ ہجرت بھی بڑا چوٹی کا عمل ہے، اگرچہ وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کے لیے تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً دنیا میں قائم ہوگا، اور ایسے حالات آئیں گے کہ ایک جگہ رہ کر آدمی کے لیے دین اور ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اس کو دین اور ایمان بچانے کے لیے وہ جگہ چھوڑنی ہوگی، پھر جو لوگ چھوڑیں گے وہ مہاجر ہوں گے اس وقت ان کے لیے۔ لیکن جہاں تک دین اور ایمان بچ سکتا ہے تو ہجرت کوئی ضروری نہیں، لیکن جہاں نہ بچ سکتا ہوگا تو پھر ہجرت فرض ہو جائے گی۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ اب کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کی قربانی دیتا ہے، کیا ایمان کی قربانی دے کر وہیں بیٹھتا ہے یا ایمان بچانے کے لیے جگہ کی قربانی دیتا ہے۔ اسی لیے کسی وقت ہجرت جو ایمان کے بچانے کا واحد ذریعہ تھی،
وہ ہجرت تمام سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک جلیل القدر صحابی عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو پہلے بڑے شدید مخالف تھے، پھر انتہائی قریبی ہوئے، خود آئے، عرض کی کہ آقا دست شفقت پھیلائیے، مبارک ہاتھ پھیلائیے کہ میں اسلام کی بیعت کروں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن ملانے سے قریب کر کے پھر پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا حضرت میری رائے نہیں بدلی لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ حضور آپ کو پتا ہے کہ میں شدید ترین اسلام کا مخالف بھی رہا، تو کیا آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لینے سے میرے وہ سابقہ سارے جرائم معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اگر نہیں معاف ہوتے تو پھر خواہ کیوں ایسا کروں، معاف ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عمر سن، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا قبولیت سے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور دوسرا عمل ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت، یہ بھی سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور مقبول حج بھی سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے چوٹی کے عمل ہیں۔ تو والذین ہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، ان سے پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں۔ یہ تھی جناب ان آیات کی مختصر سی تفسیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، ونستغفرک ونتوب